اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تعارف بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں رائی کے دانے کا ذکر ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر چٹان کے اندر ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ ایک انسان کو تو کبھی نہیں نظر آئے گا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر رائی کا دانہ آسمان کی بلندی پہ یا زمین کے نیچے کہیں بھی چھپا دیا جائے تو وہ ایک انسان کو تو کبھی نظر نہیں آئے گا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام یا برا کام چاہے کتنا بھی چھپ کر کیا جائے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ بچوں، کشتی اور بحری جہازوں کا سمندر پر چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نشانی ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی مضبوط جہاز بنا لے اور اس کے نہ ڈوبنے کے دعوے بھی کر لے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہ کبھی بھی محفوظ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی پیارے بچوں، سارے کے سارے اختیارات اور فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا کشتی یا بحری جہاز میں بیٹھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، سفر کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بچوں ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، اب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی
بہت شان والی ہے۔ ہمارے 1000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک دن کے برابر ہے۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احکامات لے کر اترتے ہیں اور پھر ان احکامات پر عمل درآمد کی روادات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اس میں آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اس لیے بچوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کی پہلے پلاننگ کریں اور اسے منظم طریقے سے کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کام کو پورا کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے انسان پر اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، مثلاً بیماری، حادثہ، عزیز ترین لوگوں کی موت، کسی قسم کا نقصان، ناکامی، طوفان، زلزلہ، سیلاب، لڑائیاں، جنگیں وغیرہ۔ یہ سب آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان ان تکالیف کا مقصد سمجھے کہ انسان کی اندر سے کمیاں کوتاہیاں نکالنے کے لیے آتی ہیں، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالے، اپنے گناہوں کو سمجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگے اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کر لے۔ ان آزمائشوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر وہ شرک کرتا ہے تو موت سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پلٹ آئے، اللہ کو اپنا خالق اور رازق مان لے، یعنی دنیاوی خداؤں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، شرک کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پیارے بچوں، جب ایک گناہ گار انسان مر جاتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس لیے بچوں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہر طرح کے شرک کو چھوڑ دیں۔ پیارے بچوں، مسلمان گناہ گار جہنم میں سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن بچوں شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہ جا سکے گا، اس کا گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جا سکے گا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لینا، جیسے کہ مشرکین اللہ کو بھی اپنا رب مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ بتوں کو بھی اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے بچوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ اولاد، روزگار، زندگی، موت، صحت اور مال میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سب کا میں دینے والا ہوں، پھر لوگ کیوں دوسرے خداؤں سے مانگتے ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، مگر قرآن کو بہت کم لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ یہ عمل کی کتاب ہے تو عمل کے لیے ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اکثر لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتے، ترجمہ پڑھ کر قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ قرآن کو عمل کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ برکت اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عمل کے لیے بھیجا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے
اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 21 مکمل ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔